یہ اس لیے خاص طور پر گزارش کی ہے کہ وہ خواتین اور مرد حضرات جو کہ رمضان میں جا رہے ہیں اور عمرہ کریں گے رمضان میں، چاہے ایک دن ان کو ملے آخری، ان کو صرف 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اور وہ دونوں حدیثیں ذہن میں رکھ کر عمرہ کرنے جائیں۔ عام لوگوں کو وہ حدیثیں نہیں سنائی جاتی عمرے کی تربیت میں جو آپ حضرات کو سنانی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے، جو کوئی رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں جہاں یہ حدیث لکھی ہے، اسی کے حاشیے میں محدث نے ایک اور حدیث کے الفاظ رمضان کے عمرے کے بارے میں لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے، کان کمن حج معی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو آپ حضرات جو اور خواتین جو جا رہی ہیں عمرہ کرنے، وہ سمجھیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کان کمن حج معی، ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اتنا بڑا ثواب۔ اس لیے آپ حضرات نے اس کو بڑا قیمتی سمجھنا ہے، اس وقت کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے اول ادب یہ ہے کہ پھر یہ بندہ عمرہ کرے اور عمرے کے اندر حرمین شریفین کے سفر میں رہے، تو اتنا وقت مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرے اور کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کوئی خلاف سنت کام نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر عمرہ، خواتین و حضرات، آپ جب عمرہ ادا فرمائیں اب رمضان کے اندر یا جب بھی زندگی میں، خاص طور پر رمضان میں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جو ادب بتایا ہے عمرہ کرنے کا، میں نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمت سے حوصلے سے، چاہے کتنا رش ہو، انشاءاللہ العزیز آپ ساتھیوں کو، خواتین حضرات کو اتنا آسان کر کے ہر سنت کو ذکر کیا جائے گا کہ جتنا بھی رش ہو آپ سنت پر عمل کر سکیں گے۔ یہ نہ سوچیے کہ بڑا رش ہے جی کہاں عمل ہوگا، جی نہیں، آپ ایک ایک بات پر توجہ رکھیے گا۔ جہاں رش کی وجہ سے عمل نہ ہو سکتا ہو، وہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متبادل اس کا بتایا ہے وہ میں بتاؤں گا، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ رش کی وجہ سے بھی وہ سنت نہیں چھوٹی مجھ سے۔ اس لیے خواتین حضرات پوری توجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی اس کے مطابق عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ لفظ عمرہ جو ہے، اس کا آپ ڈکشنری میں لغت میں جب مطلب دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا۔ عمرے کا لفظی مطلب زیارت کرنا، کہ آپ اللہ کے گھر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے
کہ عمرہ یہ دین اسلام کے مطابق 4 کاموں کا نام ہے۔ اگر آپ نے وہ 4 کام کر لیے تو عمرہ ادا ہو گیا۔ دیکھیے کوئی لمبی زیادہ فہرست نہیں ہے، 4 کام۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ عمرے میں فرض ہے۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اور آخر میں بال کتروانا واجب ہے۔ یہ کل 4 کام ہو گئے۔ احرام باندھا عمرے کا، طواف کیا، سعی کی، بال کٹوائے، عمرہ ادا ہو گیا۔ عمرے کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، ایک ایک خاتون، ایک ایک مرد اس کو پکا ذہن نشین کر لے کہ جی 4 کام ہیں، بس ان میں سے نہیں کوئی چھوٹنا چاہیے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، نمبر 4 بال کتروانا یا منڈوانا۔ اب اس میں سے ایک ایک عمل کی تفصیل۔ نمبر 1 عمل احرام کیسے باندھیں۔ آپ حضرات میں سے کون کون یہاں سے مدینہ منورہ جا رہا ہے براہ راست پاکستان سے؟ چند صاحبان موجود، ٹھیک۔ باقی حضرات جدہ جائیں گے اور وہاں سے مکہ جائیں گے، لہذا دونوں کا میں الگ الگ احرام باندھنے کا طریقہ خواتین حضرات بتاؤں گا۔ پہلے وہ حضرات جو کہ لاہور سے جدہ اور وہاں سے مکہ جائیں گے، جی ٹھیک، تو جو لاہور سے جدہ اور جدہ سے مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے، لاہور کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر جائیں گے، خواتین بھی مرد بھی۔ یہ ایک بات طے ہو گئی۔ اور جو حضرات مدینہ منورہ جائیں گے لاہور سے، پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ، وہ پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، عام کپڑوں میں جائیں گے اور پھر مدینہ منورہ جا کر رہیں گے، قیام کریں گے، اور وہاں سے جب مکہ مکرمہ جانے لگیں گے تو اپنے ہوٹل سے نہا دھو کر، جب میں طریقہ بتاؤں گا، اپنے ہوٹل سے کپڑے پہن کر، احرام کے لباس پہن کر بسوں میں بیٹھ جائیں گے اور جا کر بئر علی، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت فرمائی، وہاں سے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ یہ تقریباً آپ کے ہوٹل سے بس چلنے کے بعد، مدینہ منورہ سے بس روانہ ہونے کے بعد 20 منٹ بعد، 15-20 منٹ بعد بئر علی آ جاتا ہے۔ یہ ذوالحلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میقات ہوگا جو پاکستان سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ بئر علی ہے۔ وہاں سے آپ احرام باندھ کر مکے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان والوں کے لیے جو میقات ہے، جدہ جانے والوں کے لیے، ان کے لیے میقات کا نام ہے یلملم۔ جب ہوائی جہاز جدہ کی طرف جاتا ہے تو یلملم کے بالکل محاذات سے، اس کے برابر سے گزر کر جاتا ہے، اس لیے جدہ میں جانے والوں کے لیے پاکستان سے احرام باندھ کے جانا ہوگا۔ لیکن جو فلائٹیں لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہیں، وہ کسی میقات سے نہیں گزرتی، وہ ڈائریکٹ سیدھا مدینہ منورہ، اور پھر مدینہ منورہ سے جب آپ مکے جانے لگیں گے تو آپ کو میقات پڑے گا ذوالحلیفہ، اور وہیں سے آپ نے احرام باندھ کے آگے جانا ہوگا۔ اب دونوں حضرات پوری توجہ سے کہ احرام کیسے باندھیں۔ پہلے مردوں کے بارے میں عرض کر دوں، پھر بچوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ
چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی میں ایسے آداب بتا دوں گا انشاءاللہ کہ ماں باپ کو ٹینشن ہی نہیں رہے گی عمرے میں. مجھے بالکل زیرو ٹینشن انشاءاللہ بچوں کے بارے میں. اور خواتین کو بھی انشاءاللہ عمرے کی تربیت ایسی آج ہو جائے گی انشاءاللہ کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. یہی تو دعا مانگنی ہے کہ اللہ عمرے کو آسان فرما اور قبول فرما. جب ہم کسی چیز کو، کسی کام کو سیکھ کر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جب کسی کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ادا کیا جائے، جو جو اللہ نے کہا وہ بھی پورا کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی پورا کر کے کوئی عبادت کی ہے تو اللہ قبول بھی فرمائے. کیا وجہ ہے قبول نہ کرنے کی؟ اس لیے عمرہ اللہ تعالیٰ آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے. آپ حضرات خواتین احرام کیسے باندھیں گے؟ سب سے پہلے مرد حضرات جو لاہور سے جدہ جا رہے ہیں وہ لاہور میں اپنے گھر سے نہا دھو کر، مرد حضرات نہا دھو کر عام کپڑے پہن کر یہ روانہ ہو جائیں ایئرپورٹ. اور ایک آپ کے پاس سوٹ کیس ہوگا مردوں کے پاس، اور ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس لازماً ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس میں اپنے پاسپورٹ، اپنے کاغذات، پیسے وہ رکھ سکیں. کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پر احرام باندھیں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے آپ گلے کا ایک بیگ بھی مرد حضرات لازماً رکھیں گے. خواتین اپنے ساتھ پرس ایسا رکھیں کہ جو گلے میں لٹکانے والا ہو. تو آپ مرد حضرات نے تو ایک چھوٹا بیگ جو گلے میں لٹکے گا اور ایک سوٹ کیس آپ کے پاس ہوگا. ایک تیسری چیز آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کے پاس ایک ایسا چھوٹا سا تھیلا بیگ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل رکھ سکیں. اس کو سامان میں نہیں رکھنا. خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے جو محرم جا رہے ہیں، شوہر جا رہے ہیں، ان کے احرام کو سوٹ کیس میں بالکل نہ رکھیے گا. چھوٹا سا تھیلا لے کر اس کو گھر سے ہاتھ میں رکھیے گا. اس لیے کہ ہو کیا رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اس وقت لوگ پریشان ہو رہے ہیں صرف اس چھوٹی سی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ خواتین جو ہیں وہ احرام کی چادریں اور جوتا وہ سوٹ کیس میں پیک کر دیتے ہیں. ایک دم جب آپ جائیں گے سامان چیک ہوگا اور اس کے فوراً بعد آپ بورڈنگ کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو بورڈنگ ملے گی، سیٹ نمبر وغیرہ مل جائے گا، ساتھ ہی آپ کا سامان سوٹ کیس بک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ امیگریشن پہ جائیں گے، پاسپورٹ پہ مہریں لگوائیں گے اور آپ لاؤنج میں آ کر احرام باندھیں گے اور سامان بک ہو چکا ہے. اب آپ کو جا کے وہ جدے ملے گا. اب احرام کہاں؟ وہاں پہ خریدنا پڑتا ہے ایئرپورٹ پر، بہت مہنگا ہوتا ہے. اس لیے چھوٹی سی بات کہ آپ حضرات گھر سے روانہ ہوتے وقت ایک چھوٹا سا بیگ جس میں احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کوئی ضرورت کی چیزیں وہ آپ اس بیگ میں رکھ لیں. اب آپ حضرات گھر سے روانہ ہوں گے، نہا دھو لیں، شیمپو بھی لگائیں، ناخن بھی کاٹ لیں، اور پھر اس کے بعد خوشبو بھی لگا لیں اور آپ روانہ ہو جائیے ایئرپورٹ کی طرف. ایئرپورٹ پہ جا کے آپ پہلے بورڈنگ کارڈ لیں گے، پھر امیگریشن پر مہر لگوائیں گے پاسپورٹ پر، پھر اس کے بعد آپ لاؤنج میں تشریف لے جائیں گے. جب لاؤنج میں جائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر چاہے کوئی کچھ کہے، کوئی آپ کو باتیں بتائے، آج کل ایئرپورٹ پر اس طرح روانہ ہوں ایئرپورٹ کی طرف کہ آپ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں. کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا. وہ کوئی نہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگتا ہے، ایسی خام خواہ پہلے جا کے کیا فائدہ. کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا. 4 گھنٹے پہلے آپ پہنچ جائیے ایئرپورٹ پر. ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو.
جب آپ ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے پہنچیں گے فوراً آپ کو وہ لے جائیں گے بورڈنگ کارڈ کے لیے. وہاں بورڈنگ کارڈ میں لمبی لائنیں ہوں گی, عمرے پر جانے والی فلائٹ کی لمبی لائنیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ جب امیگریشن کے لیے جائیں گے وہاں لمبی لائنیں ہوں گی. پھر اس کے بعد آپ لاؤنج میں جب پہنچیں گے تو آپ کے پاس اگر احرام باندھنے کے لیے وقت کم ہوا تو آپ پریشان ہوں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 4 گھنٹے پہلے عمرے پہ جانے والے پہنچ جائیں تاکہ آپ وہاں جا کر انتظار کر لیں 1 آدھ گھنٹہ, وہ کوئی بات نہیں. آپ حضرات جب لاؤنج میں پہنچیں تو وہاں پہنچ کر آپ وضو کر لیجئے. وضو کر کے اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر, اس کے باہر لکھا ہوا احرام باندھنے کی جگہ. تو آپ مرد حضرات وہاں کمرے میں تشریف لے جائیں اور اپنے سلے ہوئے کپڑے آپ اتاریں گے اور ایک تہبند باندھ لیں گے احرام کی, اور ایک آپ اوپر کپڑا اوڑھ لیں گے, چادر اوڑھ لیں گے, ہوائی چپل پہن لیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو چھوٹا بیگ جس میں آپ نے احرام رکھا ہوا تھا, اس میں جو ابھی آپ نے کپڑے تبدیل کیے ہیں یہ کپڑے اور جوتے اب آپ اس میں رکھ لیجئے. یہ بڑا کام آنے والا بیگ ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ رکھا تو ایسی صورت میں آپ اب یہ کپڑے اور جوتے کہاں رکھیں گے, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. اس لیے چھوٹا بیگ آپ کے بڑے کام آئے گا, کیونکہ اب یہ آپ کے لیے بک نہیں ہوگا, اب یہ جائے گا جدے تک, آپ مکے تک آپ کے ہاتھ میں رہے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ گھر کے اندر مرد حضرات یہ جو احرام کی چادریں ہیں نا, آج انشاءاللہ طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے باقاعدہ ایک عالم آ کر کے وہ کس طرح احرام کی چادر باندھتے ہیں, کیونکہ ہم عام طور پر تہبند نہیں باندھتے, دھوتی نہیں باندھتے, تو عادت نہیں ہوتی. تو آپ اس سٹائل کو دیکھیے گا, کسی بھی سٹائل سے آپ باندھ لیجیے, تہبند باندھنی ہے, لیکن اس کی پریکٹس آپ گھر میں کر لیجیے. جو آپ نے احرام کی چادریں لی ہیں انہی کی پریکٹس کیجیے کہ گھر میں باندھ کے چند قدم آپ چلیے. ہوائی چپل بھی عام طور پر ہم نہیں پہنتے, تو آپ اس کو بھی یوں کیجیے کہ ہوائی چپل بھی پہن کے ذرا چلیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پر لاؤنج میں دعائیں دیں گے, کیونکہ باقی سارے لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور آپ چند منٹ میں احرام باندھ کے آپ باہر آ چکے ہیں. جلدی سے فارغ ہو جائیں. تو آپ گھر میں پریکٹس کر لیجئے اسی احرام کے بعد رکھیں, پھر اس کو لپیٹ کر سنبھال لیں. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچے, وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے احرام باندھنے کی جگہ میں گئے, وہاں جا کر احرام کا لباس پہنا, تہبند باندھی, اوپر چادر لی, ہوائی چپل پہنی, اب باہر آ جائیے. اب وہاں اسی لاؤنج میں مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ مصلی انہوں نے بنایا ہوا ہے بہت اچھا. اب آپ تشریف لے جائیے اس نماز پڑھنے کی جگہ میں, وہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے کی جگہ. آپ اس کمرے میں تشریف لے جائیں. اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں مرد حضرات نے, 2 رکعت نفل پڑھیں عمرے کے احرام کی نیت سے. عمرے کے احرام کی نیت سے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں. یہ افضل ہے, کوئی اور صورت پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ حضرات نیت کریں گے عمرے کی. آپ کو بھی انشاءاللہ کتاب دی جائے گی, ہر ایک خاتون اور مرد کو الگ الگ ایک سیٹ دیا جائے گا, اور اس میں وہ کتاب ہوگی جس میں یہ سارا عمرے کا بیان موجود ہوگا انشاءاللہ. اب آپ ایسا کریں گے کہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ عمرے کی نیت کریں گے. عربی میں بھی کر سکتے ہیں, آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. عربی میں وہاں کتاب میں نیت لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی. یہ والی کتاب جو آپ کو ملے گی نا, یہ آپ مرد حضرات اپنے گلے کے بیگ میں رکھیں اور خواتین اپنے پرس میں رکھیں. یہ کتاب سعودی عرب لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. یہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں جب تک عمرہ نہ کر لیں. اب وہاں کتاب کھول کر بھی آپ نیت پڑھ سکتے ہیں, اللہم انی ارید العمرۃ
فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ آپ اردو زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ دو باتیں ہو گئی، ایک آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد نیت کی، اس کے بعد آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے۔ مرد حضرات نے نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے۔ 1 بار تلبیہ پڑھنا زبان سے احرام باندھنے کے لیے شرط ہے، 1 بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے، اور 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت ہے احرام باندھنے کے لیے۔ جو ہی آپ نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، آپ کا عمرے کا احرام بندھ گیا۔ اسے کہتے ہیں احرام باندھنا۔ ایک کام ہو گیا، میں نے بتایا 4 کام ہیں، ایک احرام باندھنا، ایک کام مکمل ہو گیا۔ کیسے کہ آپ گھر سے چلے، ایئرپورٹ پر پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے نیت کی عمرے کی، تلبیہ پڑھا، الحمدللہ احرام بن گیا۔ خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سفید چادریں مرد پہنتے ہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ یہ جو آپ لباس 2 چادریں پہنتے ہیں سفید، اس کو جب آپ پہن لیتے ہیں تو اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے، اور ان 2 چادروں کے کھولنے کو، اتارنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ یہ آپ نے خاص طور پر سمجھنا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے آپ کو کہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا اس سے، کئی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ احرام باندھنا کہتے ہیں جب آپ نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس سے احرام بندھ جاتا ہے۔ احرام باندھنا یہ کپڑے پہننے کو نہیں کہتے، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ کو۔ جب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھا تو آپ کا احرام بندھ گیا۔ احرام کھلے گا کب؟ جب آپ اپنے سر کے بال منڈائیں گے یا کتروائیں گے تو فوراً احرام کھل جائے گا۔ حالانکہ آپ نے چادریں پہنی ہوں گی نائی کی دکان پہ، لیکن دین یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب آپ نے بال کتروائے آپ کا احرام کھل گیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس مسئلے سے آپ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں چھوٹا سا باتھ روم ہوتا ہے۔ اب عمرہ کرنے والے نے جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں چادریں خراب ہو جائیں گی، میں 2 چادریں اتار کے پہلے فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد دوبارہ باندھ کے باہر آ جاؤں گا تاکہ میرا احرام تو بچے، ناپاک نہ ہو۔ اب آپ نے احرام کی چادریں اتار کر لٹکا دی، کیا احرام کھل گیا؟ نہیں۔ مکے میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر گرمی کا احساس ہوا، احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے کہا ذرا میں فریش ہو جاؤں، نہا لوں۔ آپ نہانے کے لیے گئے، 2 چادروں کو اتار کر نہائے، کیا احرام کھل گیا؟ نہیں۔ اسی طرح آپ بالفرض چادریں ناپاک ہو گئیں، آپ نے چادریں تبدیل کر لیں تو احرام نہیں کھلا۔ چادریں بدلنے سے بھی احرام نہیں کھلتا، احرام کھلتا ہے بال کٹوانے سے۔ اب آپ نے الحمدللہ احرام باندھ لیا، 2 نفل، نیت، تلبیہ۔ اب بچے کیسے احرام باندھیں گے؟ اب یہ توجہ سے سننا ہے آپ سب نے۔ بچے بچیاں 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 14-15 سال سے کم اور 14-15 سال سے زیادہ۔ ایک ہے نابالغ بچے، ایک ہے بالغ بچے۔ جو بالغ بچے ہیں 14-15 سال کی عمر سے زیادہ، ان کے مکمل وہی احکام ہیں جو آپ مرد حضرات کے احکام ہیں جو خواتین کے ہیں۔ ان کو تو ساری باتوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ وہ بچے جو کہ نابالغ ہیں ابھی، ان کو پھر ذرا تقسیم کر لیجئے۔ ایک وہ بچے جو بالکل بول بھی نہیں سکتے، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، گود میں ہیں، ایسے بچوں کے لیے احرام کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔
نابالغ بچوں کے لیے احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وضو کی پابندی ہے، نہ وضو ٹوٹنے کی نہ ٹوٹنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کے لیے احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس جو بالکل نہیں بول سکتے تو ان کا تلبیہ ماں باپ خود پڑھ لیں، ماں پڑھ لے، باپ پڑھ لے، ان کی طرف سے تلبیہ آپ پڑھ لیجیے، ثواب آپ کو ملے گا اس پورے عمرے کا۔ انہی کو گود میں اٹھا کر آپ نے طواف کرنا ہے، انہی کو گود میں اٹھا کر آپ نے سعی کرنی ہے۔ بال بھی کٹوانے ہوں گے تو نائی کے پاس لے جائیے گا، وہ بال کاٹ دے گا بچے کی، عمر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹے بچوں کے بارے میں تو بالکل ٹینشن فری ہو جائیے۔ یہاں تک کہ طواف کے اندر بھی آپ وہاں ہوٹل میں پہنچیں گے نا جب مکہ مکرمہ، تو جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو باتھ روم کی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو آپ ان کو ہوٹل سے پیمپر باندھ دیجئے، پیمپر باندھ کر ان کو وضو وغیرہ کروا دیجئے، اور کروا کے پھر آپ طواف کرنے چلے جائیے۔ اب جتنا مرضی پیشاب کرتے رہیں، باتھ روم ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف ہوتا رہے گا، آپ اٹھا کر طواف کیجئے، سعی کیجئے، آرام سے عمرہ کریں۔ اس لیے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو بہت بندے کو پریشان، خواتین بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن پریشانی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، دین نے کیا رہنمائی کی ہے وہ نہیں پتہ ہوتا۔ اب دیکھیں سارا مسئلہ آسان، بچوں کا عمرہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو بچے ذرا بڑے ہیں لیکن نابالغ ہیں، 7-8 سال، 5 سال، 9 سال کے بچے، اب وہ بچے جو ہیں ان کو تربیت دیں، پابندیاں تو ان کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی خلاف ورزی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، عمرہ ہو جائے گا، نابالغ بچے، لیکن آپ ان کی تربیت کیجیے، بالکل وہ ہم احرام بھی اسی طرح باندھیں بچیاں اور بچے، اور پھر ان سے تلبیہ بھی کہلوائیے، ان سے اعمال بھی کروائیے، تاکہ ان کو ابھی سے پریکٹس ہو جائے بالکل صحیح طریقے سے عمرہ کرنے کی۔ یہ وہ ہیں جو سمجھدار بچے ہیں لیکن نابالغ ہیں، مسئلہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو ان کی خلاف ورزی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اب خواتین کیسے احرام باندھیں؟ خواتین میں سے بعض خواتین جو کہ بہت پریشان ہوتی ہیں، جو نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے احرام باندھیں؟ ان کا بعد میں ذکر، پہلے وہ خواتین جو نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے پہلے بھی ذکر کرتا ہوں۔ وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں گی کہ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہی سمجھنی ہے، ان کے لیے کوئی احرام کا لباس نہیں ہوتا۔ بس آپ نے گھر میں خاتون نے نہائیں دھوئیں، خوشبو بھی لگائیں، شیمپو بھی لگائیں، اور تیار ہو کر پردے کا اہتمام کر کے سر پہ سکارف باندھ لیں، سکارف۔ اور ابھی میں بات کروں گا کہ احرام باندھنے کے بعد خاتون نے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا، پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ پی کیپ انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے، خواتین کو بھی وہاں دکھائیں گے، ابھی لینا چاہیں تو آپ یہاں سے الگ سے اس کو خرید سکیں گے۔ تو آپ وہ پی کیپ پہنیں گی خواتین، جس سے وہ پردے کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو گھر سے روانہ ہوتے وقت سکارف پہنیں، عبایا پہنیں، اور نہا دھو کر بالکل ایئرپورٹ پر روانہ ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پر جا کر یہ خواتین وضو نہ ہو تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ وہاں خواتین کے نماز پڑھنے کی الگ جگہ بنی ہوئی ہے، تو خواتین وہاں نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اور پھر اس کے بعد یہ خاتون اس کتاب کو کھولیں جو آپ کو دی جائے گی ابھی، اور اس کے اندر سے نیت کریں عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اے اللہ میرے عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یہ خاتون ذرا اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی کہ خود ان کو تلبیہ سنائی دے، خود ان کو آواز سنائی دے۔ مرد ذرا اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، خواتین ذرا آہستہ آواز سے، لیکن دل میں نہ پڑھیں خواتین تلبیہ، زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔
3 بار تلبیہ پڑھا، نیت کی، احرام بن گیا خاتون کا، الحمدللہ۔ اب میں خلاصہ ذرا آسان کر کے بتاتا ہوں۔ گھر سے تیار ہو کر گئے، ایئرپورٹ پر پہنچے، لاؤنج میں پہنچے، وہاں جا کر وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی، تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا۔ اب وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ احرام کیسے باندھیں گی، عمرہ کیسے کریں گی، ایک ٹینشن ہے جناب، سارے پریشان، خود خاتون بھی پریشان ہو، ساتھ جانے والے بھی پریشان۔ لیکن آپ حضرات چونکہ تربیت لینے آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنی بیوی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اتنی ٹینشن والے مسئلے میں، اور ایک لائن سمجھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک لائن بولی اور مسئلہ آسان ہو گیا۔ وہی لائن میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حرم میں احرام باندھ کے جب جانا تھا تو وہ نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت شروع ہو، وہ بھی پریشان ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتا دی، فرمایا کہ نماز نہ پڑھ سکنے والی خاتون حج اور عمرے کا ہر کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ وہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ صرف اور صرف طواف نہیں کر سکتی، حج اور عمرے کے تمام کاموں میں سے باقی سب کام کر سکتی۔ اب یہ خاتون جو ہے نماز نہیں، 2 نفل نہیں پڑھ سکتی، تو جی وہ احرام کیسے باندھے؟ اب دیکھیے گا دین کتنا آسان ہے اگر بندے کو پتہ ہو۔ دین کا پتہ ہو تو دین بہت آسان ہے، دین کا نہ پتہ ہو تو بڑا ہی مشکل ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ خواتین کا دل گواہی دے گا کہ دین کتنا آسان ہے۔ یہ خاتون احرام کیسے باندھے؟ یہ خاتون نہا دھو کے، کپڑے بدل کے، پردے کا اہتمام کر کے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ایئرپورٹ پہ جب لاؤنج میں پہنچ جائیں، اب صرف جہاز میں بیٹھنا ہے، تو وہ یہ خاتون اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں گی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گی، ان کا عمرے کا احرام باندھ گیا۔ کیونکہ آپ نے پکا یاد کر لیا ہے کہ جی احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ۔ تلبیہ جو ہی پڑھ سکتی ہیں خاتون، اس لیے کہ تلبیہ قرآن مجید نہیں ہے، تلبیہ پڑھ سکتی ہیں زبان سے، بار بار پڑھ سکتی ہیں، پڑھیں۔ تو یہ خاتون دیکھیں کتنا آسان ہے دین، کہ یہ نیت کریں گی، وہاں لاؤنج میں اپنے صوفے پر بیٹھ کر نیت کریں گی عمرے کی، اور اس کے بعد وہ 3 بار تلبیہ پڑھیں گی، الحمدللہ عمرے کا احرام بن گیا۔ پھر جب یہ خاتون جو ہیں وہاں پہنچ جائیں گی ہوٹل میں مکے میں، تو وہاں پہنچ کر ہوٹل میں انتظار کریں گے، احرام کی حالت میں رہیں گی۔ چند دن بعد جب نہا دھو کر پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد طواف کریں، طواف کر کے سعی کریں، بال کٹوائیں، عمرہ ادا ہو گیا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 1 منٹ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ احرام بن گیا الحمدللہ اس خاتون کا۔ یہ بھی 3 بار تلبیہ پڑھے، پھر راستے میں بھی آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے چلے جائیں۔ خواتین حضرات عام طور پر ہوائی جہاز میں اور وہاں پہنچ کر ساتھی دیکھتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ جی تلبیہ پڑھیں، تو عام طور پر لوگ بس اتنا تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ مکمل سکھایا ہے وہ پورا پڑھنا چاہیے۔ لہذا آپ خواتین سے اور مردوں سے التماس ہے کہ تربیت کے لیے ہم 3 بار تلبیہ پڑھیں گے۔ آپ مرد حضرات ذرا خوب اونچی آواز سے، جیسے وہاں تلبیہ پڑھنا ہے اونچی آواز سے آپ تلبیہ پڑھیں گے، اور خواتین جہاں بیٹھی ہیں وہ اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی کہ خود کو آواز سنائی دے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، مرد ذرا اونچی آواز سے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی خوب زور سے آواز نکال کے پڑھا ہے. اب ایک دفعہ اور، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 2 مرتبہ ہوا. اب تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ. یہ 3 بار تلبیہ ہو گیا. جب یہ نیت کر لیں گے، آپ تلبیہ پڑھ لیں گے ایئرپورٹ پر، تو الحمدللہ احرام آپ کا بندھ گیا. جو حضرات لاہور سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہ کیسے احرام باندھیں گے؟ تو خواتین حضرات پوری توجہ سے، آپ نہا دھوئیں گے، نہائے دھوئیں گے اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں نہا دھو لیں. وہیں آپ کپڑے بدل لیں. مرد حضرات چادریں احرام کی باندھ کر چلیں ہوٹل سے. باقی سارا سامان پیک کر دیں، کپڑے شپڑے سے. مکے جا رہے ہیں آپ، وہاں بس لازماً رکے گی بیر علی پر، لازماً رکے گی. وضو نہ ہو تو وہاں بھی وضو کی جگہ بھی بہت شاندار وضو کی جگہ، مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی، تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں. خواتین کے نماز پڑھنے کی الگ جگہ ہے، مردوں کی الگ جگہ ہے. وہ خواتین جو نماز نہ پڑھ سکتی ہوں وہ بس میں بیٹھی رہیں، بس کا ایئر کنڈیشن چلتا رہتا ہے، بس میں بیٹھی رہیں. تو بس میں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر نیت پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، الحمدللہ احرام باندھ گیا. کوئی فکر کی ٹینشن کی ضرورت نہیں. اور جو مرد حضرات ہیں وہ جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کریں احرام کی، اور 3 بار تلبیہ پڑھیں. الحمدللہ ان کا بھی احرام بند گیا. یہ وہ لوگ جو لاہور سے مدینہ منورہ سے پھر مکہ جائیں گے. احرام جب بندے کا بندھ جائے خواتین حضرات، تو پھر کچھ پابندیاں ہیں. اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، جی اگر بال ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، اگر خارش کی ایک بال جھڑ گیا تو کیا ہوگا، فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا. اصل میں دین کا جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس کا خوف ذہن پہ ہوگا، ان باتوں کا، پابندیوں کا خوف ہوگا. لیکن جب آپ کو اصل باتیں ساری پتہ لگ جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز خوف ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تربیت یہاں سے لے جانے والے جتنے عمرہ کرنے والے اور حج کے موسم میں حج کرنے والے حضرات جتنے تربیت لے کر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ایک بات کی بھی کمی نہیں ہوئی، ایک بات کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. آپ خود دیکھیں گے، ابھی میں بتاتا ہوں. تو خواتین حضرات پوری توجہ سے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ کو کل 7 پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. 7 پابندیاں صرف. نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. احرام کی حالت میں سر بھی ننگا رکھیں گے مرد حضرات، اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگنے دیں گے. خواتین اپنے سر کو سکارف سے باندھیں گے. دوپٹہ یا شلوار، اور دوپٹہ یا وہ جو ہوتا ہے شال وغیرہ وہ نہ پہنیں. دوپٹہ یا شال نہ پہنیں، اس لیے کہ وہ طواف کرتے ہوئے اور جدہ ایئرپورٹ پر ہوا سے اترتا ہے تو بال کھل جاتے ہیں. تو اسکارف باندھیں، اور پھر پی کیپ باندھ لیں جس سے آگے پردے کا اہتمام ہو. ادھر آپ پی کیپ دکھائیے گا، اور خواتین میں بھی انتظام کر فرما لیں کہ وہ پی کیپ جو ہے وہ پہن کر خواتین ایک آدھ خاتون دکھا دے. دیکھیے گا، یہ ایک دفعہ خاتون کو لے کر گھر میں پہنے، ایئرپورٹ پر نہ ٹریننگ دیجیے گا.
گھر میں اس کی ٹریننگ تھوڑی سی مشق کریں کہ پہن کے ذرا دیکھیں تو صحیح، اسکارف باندھ کے اس کے اوپر یہ پہن لیجئے. اب وہ دیکھیے سب کچھ بالکل واضح نظر آتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پردے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور یہ صرف آپ نے چند گھنٹے ان خاتون نے پہننا ہے، یہ پورے 10-12 دن 15 دن جو آپ نے رہنا یہ نہیں پہننا. یہ صرف عمرے کی کیفیت، یعنی جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اس وقت آپ نے یہ پہننا ہے خاتون نے. یہ احرام کی پابندیاں صرف ایک دن کے لیے، آپ کا جو 2 ہفتے کا سفر ہے نا 10-15 دن کا، اس میں یہ احرام کی پابندیاں صرف ایک دن کی ہے بس میرے محترم خواتین حضرات. یہ 12 دن نہیں ہے پابندیاں، اس لیے بڑے آرام سے سنیے گا. تو پہلی پابندی کیا ہوئی؟ نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سر کو نہیں ڈھانپیں گے اور مرد حضرات اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. خواتین جو ہیں اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی، پردے کا اہتمام کریں گی، پی کیپ پہن کر سر پہ اسکارف باندھیں گے. ایک بات مکمل ہو گئی. نمبر 2، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. بار بار میں یہ کہوں گا، یہ صرف ایک دن کی پابندی ہے بس، باقی دنوں میں کوئی پابندی نہیں. جب تک عمرے کا احرام باندھا ہو، عمرہ کر کے فارغ تو بس پابندیاں سب ختم، ایک بھی نہیں ہوتی. آپ نے مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے اور خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں. بات مکمل ہو گئی. 2 پابندیاں ہو گئی. تیسری پابندی، مرد حضرات اور خواتین دونوں اپنے سر کے بال یا بدن کے بال کاٹ نہیں سکتے. ایک دن کی پابندی عمرے کے اندر. مرد حضرات اور خواتین اپنے جسم کے بال کاٹ نہیں سکتے. اگر کوئی ایک بات خارش کرنے سے ایک بال اتر گیا، مسح کرنے سے اتر گیا، ویسے اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا. کاٹنا نہیں ہے، کینچی لے کر اس طرح لے کر کاٹنے نہیں ہیں. ایک آدھ جھڑ جائے بال کو بس فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں. الحمدللہ 3 پابندیاں ہوں گی. تیسری یہ کہ مرد اور خواتین بال نہیں کاٹیں گے. نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے. ہاتھ پاؤں کے ناخن بالکل نہیں کاٹیں گے. دیکھیں ایک دن کی پابندی ہے بس. نمبر 5، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے. دیکھیں ایک دن کی پابندی. خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، شیمپو نہیں لگائیں گے، ہینڈ لوشن استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو ہوتی ہے. وہاں صابن مل جاتا ہے بغیر خوشبو کے بھی، لیکن ایک دن کی بات ہے، چند گھنٹے کی بات ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے عمرے کے اندر. اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جب جو بھی کوئی ہوائی جہاز کے اندر باتھ روم میں جانے لگے نا آپ کے ساتھیوں میں سے، ان کو پکا کر دیں کہ وہاں باتھ روم کے اندر ہینڈ لوشن رکھا ہوا ہے خوشبو والا، وہ نہیں استعمال کرنا. صابن ہو تو وہ بھی نہیں استعمال کرنا، خوشبو ہو خوشبو والا ہوتا ہے. اسی طرح مکے میں آپ ہوٹل میں پہنچے، آپ نے نہانا ہے، وہاں صابن پڑا ہوگا، وہاں شیمپو بھی ہوگا، تو آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے. ہر ایک کو سمجھانا ہے میں ابھی احرام باندھا ہوا ہے، ابھی صابن خوشبودار نہیں استعمال کرنا اور ابھی شیمپو نہیں لگانا. ایک دن کی پابندی ہے صرف. تو مرد حضرات اور خواتین نے خوشبو نہیں لگانی احرام کی حالت میں. 5 پابندیاں ہو گئی. نمبر 6، مرد اور خواتین ان دونوں میں نمبر 6 کے اندر فرق ہے. مرد احرام کی حالت میں دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے نہیں پہن سکتے. مرد حضرات احرام کی حالت میں بند جوتے، دستانے، موزے، جرابیں نہیں پہن سکتے. خواتین یہ سب پہن سکتی، بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں، موزے وغیرہ بھی جرابیں بھی پہن سکتی ہیں. 6 پابندیاں ہوں گی. 7ویں پابندی یہ کہ اگر شوہر ساتھ جا رہے ہوں
تو بیوی اور شوہر کو ازدواجی تعلق سے احتیاط کرنا ہوگی، بس اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بس ایک دن، یہ 7 پابندیاں صرف ایک دن کے لیے ہیں بس میرے عزیزان محترم۔ انشاءاللہ آپ نے 7 کو سمجھ لیا ہے، کوئی 6 ہیں بنیادی طور پر، ان 6 پابندیوں کا خیال کر لیا، 7ویں کسی کے لیے، تو بس الحمدللہ پورے عمرے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ حضرات ذہن میں یہ رکھیں گے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ حضرات جب ہوٹل میں پہنچیں گے تو خواتین حضرات آپ نے طواف کرنے کے لیے جانے کی جلدی نہیں کرنی۔ یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ جتنے حضرات اب تک عمرہ کرنے گئے ہیں نا، اب گرمی کے موسم میں بہت دعائیں دے رہے ہیں، آپ نے طواف کرنے میں جلدی نہیں کرنی۔ آپ مکے میں ہوٹل میں پہنچ کر ایک بات کا احتیاط کیجیے گا کہ آپ جب جدہ ایئرپورٹ سے سامان لے کر آپ بس میں بیٹھیں تو ایک بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا سامان خود پکڑیں اور اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ جس بس میں بیٹھیں اسی بس میں آپ کا سامان رکھا جانا چاہیے۔ غور سے اپنے سامان کو دیکھتے رہیں۔ خواتین حضرات یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، پوری توجہ سے۔ جدہ ایئرپورٹ پر بس میں بیٹھتے وقت جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے اسی میں آپ نے لازماً بیٹھنا ہے، سپرد کر کے فکر نہ کر، بے فکر نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مختلف بسوں میں مسافر جائیں گے، سارے ہوائی جہاز کے مسافر ایک جگہ نہیں جائیں گے۔ اب وہاں جہاں پہنچیں گے اگر 3-4 بسیں ایک ہوٹل کی بھی ہوئی تب بھی وہ ایک کہیں اور کھڑی ہوگی، کہیں ایک کھڑی ہوگی۔ احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ اپنا سامان تلاش کریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اگر آپ اسی بس میں بیٹھے ہیں جس میں سامان رکھا ہوا ہے تو جب بس رکے گی اسی میں سے سامان نکلے، سامان پکڑے اپنے کمرے میں جائیں۔ کمرے میں جا کر اس وقت جب آپ کمرے میں جائیں گے مکہ مکرمہ میں، خواتین حضرات آپ کو لاہور سے روانہ ہوئے گھر سے روانہ ہوئے 22 گھنٹے تقریباً 20-22 گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ سفر اتنا نہیں ہے، میں وہ سارا ایئرپورٹ وغیرہ سب چیزیں شامل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ 20-22 گھنٹے سفر کر کے احرام باندھا ہوا ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجیے۔ خواتین کو، بزرگوں کو، بچوں کو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے سلا دیں، سو جائیں، آرام کریں، کھلائیں پلائیں ان کو، خوب کھلائیں پلائیں، فریش کریں ان کو، تھکن اتاریں، کیونکہ ابھی آپ نے عمرے کے کام کرنے ہیں اور اس میں کم از کم 3-3.5 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ اس کے لیے بہت تیار ہو کر جائیے، تھکاوٹ میں نہ جائیے گا۔ آپ سو جائیں، لیٹ جائیں، آرام کریں، کچھ کھا پی لیں اور پھر اس کے بعد ہمت کر کے اب آج کل کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ مرد حضرات اور خواتین، خاص طور پر بزرگ اور بچے، یہ صبح 10 بجے سے لے کر اور عصر کے بعد تک طواف کرنے کے لیے، عمرے کا طواف کرنے کے لیے روانہ نہ ہوں۔ اگر 10 بجے تک پہنچ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اس لیے کہ بعد میں گرمی ہو جاتی ہے۔ آپ نے آج کل کے موسم میں بس گرمی سے بچنا ہے، دھوپ میں نہیں چلنا زیادہ، اور آپ نے رش اور حبس سے بچنا ہے، اور کوئی آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی چاہے کتنا رش ہو جائے۔ تو آپ نے گرمی کے موسم میں طواف کرنے اور سعی کرنے کے لیے نہ جائیے گا تیز گرمی میں۔ ہاں 10 بجے کے قریب پہنچ گئے اندر تو ایئر کنڈیشن ہے، پھر اندر کی فکر نہیں۔ اسی طرح آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، صبح بھی بہت وقت ہوتا ہے، رات کو پہنچیں سو جائیے، آرام کیجیے، صبح فجر کے وقت جائیں اور جا کر طواف کر لیں۔ جب آپ طواف کے لیے جانے لگے ہوٹل سے تو پہلے وضو کر لیں، نہانا چاہیں نہا لیں، صابن استعمال نہیں کرنا، احرام باندھا ہوا ہے آپ کا، بار بار ساتھیوں کو کہنا احرام باندھا ہوا ہے، صابن نہیں لگانا۔ آپ منہ ہاتھ دھوئیں، وضو کر لیں،
نہانا چاہیں نہا لیں، یہاں سے وضو کر کے جائیے، فریش ہو کے بالکل جائیں، وضو آپ کا باقی رہنا چاہیے، کیونکہ پورے طواف کے اندر آپ کا وضو رہنا چاہیے، ورنہ درمیان میں ٹوٹا تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، تو اس کے لیے باہر آنا یہ اچھے خاصے مسائل ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ بس میں نے بتایا جب آپ فریش ہو کے باتھ روم سے فارغ ہو کے وضو کر کے آرام سے جائیں گے انشاءاللہ وضو باقی رہے گا۔ جب آپ طواف کرنے کے لیے جائیں تو خواتین حضرات بڑی توجہ سے، آپ مرد حضرات کی گلے میں بیگ ہونا چاہیے، چھوٹا بیگ، اور خواتین کے پاس پرس ہونا چاہیے۔ کوشش کریں دونوں موبائل لے لیں، موبائل کی سمیں آپ وہیں جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، آپ مکہ ہوٹل میں جائیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں کسی سے پوچھ لیں۔ جاتے ساتھ کوشش کریں کہ طواف سے پہلے آپ سمیں بھی لے لیں، طواف سے پہلے آپ سمیں لے لیں اور اپنے موبائل چارج کر لیجیے تاکہ رابطے میں آسانی رہے، اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی، ڈھونڈنا ہی نہیں پڑے گا کسی کو۔ اب آپ جب جائیں تو اپنے ساتھ موبائل وغیرہ رکھیں، استعمال کریں، اس کو استعمال کا طریقہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کو آج جو پیکٹ دیا جائے گا اس میں ایک تسبیح طواف ہوگی، 7 دانوں کی تسبیح، تو یہ آپ نے 7 دانوں کی تسبیح آپ کو پیکٹ میں ملے گی۔ آپ نے یہ والی تسبیح 7 دانوں والی خواتین حضرات اپنے گلے کے بیگ میں، خواتین اپنے پرس میں لاہور سے ہی رکھ لیں۔ اسی طرح آپ کو آج پیکٹ کے اندر ایک جوتا رکھنے کا تھیلا ملے گا کپڑے کا، تو آپ نے یہ بھی اپنے بیگ کے اندر رکھ لینا ہے، انشاءاللہ ہر ایک کو جوتا رکھنے کا تھیلا ملے گا، آپ اس میں جوتا رکھیں گے۔ معمولی باتیں ہیں، لیکن ابھی میں جب اس پر بات کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیوں دیتے ہیں تھیلا، اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ تو آپ نے یہ تھیلا اور یہ تسبیح آپ نے اپنے مرد نے اور خاتون نے لاہور ہی سے اپنے بیگ میں رکھ لیں، اور یہ جو آپ کو کتاب ملے گی عمرے کی یہ بھی آپ اس میں رکھ لیں۔ پھر جب آپ طواف کرنے کے لیے جب جانے لگیں تو ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، یہ بھی بہت چھوٹی سی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، کہ آپ نے ہوٹل سے نکلتے وقت یا بلڈنگ سے نکلتے وقت ہر ہوٹل والے نے وہاں کاؤنٹر کے اوپر وزٹنگ کارڈ رکھے ہوتے ہیں، تعارفی کارڈ جس میں ہوٹل کا نام، پتہ، راستہ پورا ہوتا ہے۔ مت ذہن میں رکھیے گا کہ بس میں آ جاؤں گا مجھے سارا پتہ ہے میں یاد رکھ لوں گا، وہاں ساری سڑکیں ایک جیسی پھر لگتی ہیں اور واپسی میں دقت ہوتی ہے۔ خواتین کے بھی پرس میں آپ وہ 1-2 کارڈ وزٹنگ وہیں سے لے کے رکھوا دیں، اور مرد بھی اپنے ساتھ وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھیں۔ بس بالفرض بچھڑ بھی گئے تو فکر نہ کریں، اگر وہ کارڈ آپ کے پاس ہے نا وزٹنگ کارڈ، کسی کو دکھا دیں وہاں ٹیکسی والے کو، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو گھر کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ تو وزٹنگ کارڈ رکھیں، تسبیح طواف رکھیں، جوتے کا تھیلا رکھیں، ایک پانی کی بوتل چھوٹی ہاتھ میں رکھنا چاہیں تو رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ میں کوئی چیز نہ رکھیں جب آپ آج کل طواف کرنے کے لیے جائیں۔ جائے نماز بھی ساتھ نہ رکھیں جب آپ طواف کے لیے جائیں، جب نماز کے لیے جائیں پھر کر لیں، طواف کے لیے جاتے ہوئے جائے نماز بھی نہ رکھیں۔ سب سے بہتر ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ 2-3 اگر ساتھی ہیں تو کندھے کے پیچھے جو بیگ لٹکتا ہے نا، وہ چھوٹا سا بیگ، چھوٹا سا ہلکا پھلکا وہ رکھ لیں، تاکہ آپ اس میں جوتے وغیرہ اس میں رکھ لیں، پانی کی بوتل ایک آدھ اس میں رکھ لیں، کوئی کھانے پینے کی تھوڑی سی چیز اس میں رکھ لیں، بچوں کے لیے کوئی چیزیں رکھ لیں اس میں کھانے پینے کی۔ طواف کرنے کے لیے جب جائیں ہاتھ میں کوئی چیز نہ رکھیں، ہاتھ کو بالکل خالی رکھیں سوائے پانی کی بوتل۔ چھتری بھی نہ لے کر جائیں، جب طواف کے لیے جائیں تو چھتری بھی نہ لے کر جائیں، یہ آپ کو طواف میں تنگ کرے گی، سعی میں تنگ کرے گی، بہت تنگ کرے گی، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کو خالی رکھیں، احرام باندھا ہوا ہے، آپ طواف کرنے تشریف لے جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک آدھ بندے کو ایسا رکھیں کہ جو پہلے حج یا عمرہ کر چکا ہے اور اسے طواف وغیرہ کے بارے میں علم ہے، اسے بہت سہولت رہتی ہے۔ اب کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، میں ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گا، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے لیکن آپ نے کرنا یہ ہے، آپ کو کرنا یہ پڑے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فلاں دروازے سے دعا پڑھ کر داخل ہوں، بالکل ٹھیک، اب وہ دروازہ ہی نہیں ہے، اب نئی تعمیر ہو چکی ہوئی ہے،
نئی تعمیر کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں کہیں سے آپ حرم شریف نظر آ رہا ہے، مسجد حرام میں داخلے کا راستہ ہے، آپ بس داخل ہو جائیے، کسی دروازے کو تلاش نہ کریں اب آج کل۔ اور آپ جب داخل ہوں گے مسجد حرام میں تو سب سے پہلے آپ جوتے اتاریے، اور جوتے اتار کر یہ کپڑے کے تھیلے میں رکھیں، اور اگر شولڈر بیگ ہے تو اس میں یہ جوتے سنبھال لیں۔ جوتے وہاں رکھ کر نہ جائیں، کسی خانے میں رکھ کر نہ جائیں، اگرچہ محفوظ رہیں گے خانے میں، لیکن آپ کو پھر سعی کر کے بہت دور سے یہاں تک آنا پڑے گا۔ رش کے اندر پھر آدھا پونا گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا صرف جوتے لانے کے لیے، اس لیے آپ یہ جوتے اپنے پاس رکھیں، کوشش کریں جوتے پاک رہیں، ہوائی چپل پاک ہی رہتی ہے۔ پھر جوتے اتار کر بیگ میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور ساتھ ہی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، وہاں رش میں نہیں یاد رہتا، ساتھیوں کو یاد کرائیں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ وہ کیا؟ اے اللہ میں اعتکاف کرتا ہوں، بس مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں، نفلی اعتکاف۔ جتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں گے اتنی دیر خانہ کعبہ کی مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملے گا، نفلی اعتکاف تو مفت میں، لیکن وہاں یاد کرانا پڑتا ہے، نیت کریں گے تو ثواب ملے گا نا، اس لیے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب ادب سے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آپ تشریف لے جائیں۔ آپ مرد حضرات جا رہے ہیں، نگاہوں کو نیچی کر کے بہت ادب کے ساتھ داخل ہوں۔ جب آپ داخل ہوں گے خواتین حضرات تو پوری توجہ سے، اب جو نئی عمارت ہے اس وقت کہیں سے بھی آپ داخل ہوں گے خانہ کعبہ والی مسجد میں، کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ پہنچیں گے، گراؤنڈ فلور پہ نہیں پہنچیں گے بھی۔ کہیں بھی داخل ہوں گے تو گھبرانا نہیں ہے، آپ فرسٹ فلور پہ رہیں گے۔ جو ہی سامنے جائیں گے اور بالکل مسجد حرام طواف کی جگہ کے قریب آپ کو جالی سی ملے گی، ریلنگ لگی ہوئی ہے، وہاں طواف ہو رہا ہے، آپ ریلنگ کے پاس چلے جائیے۔ اگر آپ نیچے اترنا چاہتے ہیں، دیکھیں رش نہیں ہے تو نیچے خواتین حضرات آپ وہیں سیڑھیاں، الیکٹرانک سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ایسکیلیٹرز، اور عام سیڑھیاں بھی ہیں، چاروں طرف سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ فرسٹ فلور سے سیڑھیوں کے ذریعے آپ بڑے آرام سے گراؤنڈ فلور پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بہت رش ہے تو خواتین کو پھر اس فلور پر یا اس سے اوپر والے فلور پر آپ طواف کرا لیں، رش میں خواتین کو نہ لے جائیے گا، بوڑھے افراد کو نہ لے جائیے گا۔ آپ حضرات وہاں خود فلی ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ جب وہاں ریلنگ کے پاس پہنچیں یا سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچیں، جو ہی خانہ کعبہ نظر آئے تو اب خانہ کعبہ کو غور سے دیکھیں اور پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ابھی جلدی نہ کریں طواف کے لیے، ابھی وہیں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھیے، ایک سائڈ پہ ہو جائیں، راستہ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں اور دعائیں مانگیں۔ اب مختلف کتابوں میں مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی مسنون دعا لازمی طور پر تو کوئی بھی نہیں ہے، مختلف حضرات میں مختلف دعائیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے مشائخ جو ہمارے اساتذہ وہ ایک دعا بتایا کرتے ہیں۔ آپ خواتین حضرات نے سب سے پہلے وہ والی دعا مانگنی ہے، جو ہی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لہذا جو ہی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے فوراً یہ دعا مانگے، اے اللہ میں جو دعا مانگوں قبول فرما۔ اب آپ رش میں ادھر ادھر ہو گئے، تھوڑا سا یوں ہو گئے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو دیکھا تو آپ پہلے دعا مانگ چکے تھے، اے اللہ جو دعا مانگوں قبول فرما۔ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہو۔ اب یہاں کھڑے ہو کر تھوڑا سا ٹائم لگائیں، اس وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، جتنا مرضی رش ہو آپ کو جگہ مل جائے گی خانہ کعبہ کو دیکھنے کی، آپ دیکھیے اور دعائیں مانگیے۔ جب طبیعت ذرا ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے دعائیں مانگنے کے بعد چند منٹ، اب کہیں جائیں طواف کریں۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کیسے شروع کریں گے؟ پہلے کتابوں میں، اب بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، ساری کتابوں میں، کہ جی وہ آپ مطاف کے اندر طواف کرنے کی جگہ میں چلے جائیں، وہاں کالے رنگ کی پٹی فرش پر بنی ہوئی ہے، وہاں سے طواف کریں۔ اب انہوں نے وہ پٹی ختم کر دی ہے۔ اصل میں بات کیا ہے بیچ میں؟
اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے کہ وہ کالی پٹی کوئی دینی چیز نہیں، کوئی شرعی چیز نہیں تھی۔ اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ طواف خانہ کعبہ کے اس کونے سے شروع کرنا چاہیے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ آپ نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جی خانہ کعبہ کے اس کونے سے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اب حجر اسود جو ہے نا وہ عام بندے کے کندھے کے برابر لگا ہوا ہے، تو جب رش ہوتا ہے تو حجر اسود نظر نہیں آتا، اس لیے پہلے انہوں نے کالی پٹی لگائی ہوئی تھی۔ اب چونکہ رش میں وہ کالی پٹی بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی تو انہوں نے وہ پٹی ختم کر دی۔ اب انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اب آپ نے پوری توجہ، اس وقت جو بالکل تازہ ترین صورتحال ہے، لیٹسٹ پوزیشن ہے، وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے پوری توجہ سے آپ جب دعا مانگ کر فارغ ہوں، چاہے گراؤنڈ فلور پہ ہوں، چاہے آپ فرسٹ فلور پہ ہوں، چاہے سیکنڈ فلور پہ ہوں، سب جگہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں یہ تلاش کرنا ہے کہ یہاں گرین ٹیوب لائٹ کہاں ہے، سبز ٹیوب لائٹ کہاں ہے۔ ایک سبز ٹیوب لائٹ انہوں نے ہر فلور پہ لگائی ہوئی ہے، ایک آپ نے سبز ٹیوب لائٹ تلاش کرنی ہے۔ رش جتنا مرضی ہو آپ اس گرین ٹیوب لائٹ کے پاس چلے جائیں۔ دراصل وہ گرین ٹیوب لائٹ انہوں نے برآمدوں میں لگائی ہوئی ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب آپ اس گرین ٹیوب لائٹ تک پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خانہ کعبہ کے اس کونے کے سامنے آ گئے ہیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیں۔ خواتین و حضرات آپ دونوں گرین ٹیوب لائٹ کے سے ذرا پہلے آپ مرد حضرات نے 3 کام کرنے ہیں اور خواتین نے 2 کام، اس میں سے پہلے 2 کام خواتین نے کرنے ہیں۔ میں بڑے آرام سے بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، اس لیے انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے گا۔ اور یہ ہر طواف میں چونکہ آپ کو اسی طرح کرنا ہوگا، نفلی طواف بھی کرنا ہوگا تو بھی اسی طرح کرنا ہوگا، اس لیے پوری توجہ سے گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے، چند قدم پہلے، چند سیکنڈ کے لیے رک جائیے اور ایک کام کریں۔ نمبر 1، آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں، خواتین بھی مرد بھی عمرے کے طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، یہ فرض ہے عمرے کا طواف، آپ نے فرض کی نیت کرنی کہ اللہ میں عمرے کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ نمبر 2، آپ مرد اور خواتین نے دونوں نے اب تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے گرین ٹیوب لائٹ کے پاس۔ اب آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے، اب جب گول طواف بھی کرتے رہیں، سعی بھی کرتے رہیں، اب تلبیہ لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا۔ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آپ نے تلبیہ پڑھنا، خواتین نے مردوں نے بند کرنا ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی، 2 کام، چند سیکنڈ لگیں گے ان 2 کاموں میں، چند سیکنڈ، منٹ بھی پورا نہیں۔ رش ہے تو آپ نے زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، نیت کریں طواف کی، اور آپ مرد اور حضرات خواتین یہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام صرف مردوں نے کرنا ہے، بس خواتین نے نہیں۔ یہ جو آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے، دونوں کندھوں کو ڈھانپا ہوا ہے، تو آپ اپنے دائیں کندھے، رائٹ شولڈر، دائیں کندھے کے اوپر سے چادر ہٹائیں اور بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، گویا کہ آپ کے دائیں کندھے کے اوپر احرام کی چادر نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں اضطباع۔ تو تیسرا کام مردوں نے کرنا ہے اضطباع، الف ضاد طا با الف عین، اضطباع۔ لفظ مشکل ہے، کام آسان ہے کہ آپ نے دائیں کندھے، مرد حضرات نے دائیں کندھے رائٹ شولڈر سے آپ نے احرام کی چادر کو ہٹانا ہے۔ 3 کام ہو گئے، نیت کی خواتین نے بھی مردوں نے بھی، عمرے کے طواف کی، آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کیا، مردوں نے اضطباع کیا۔ اب آپ بالکل گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیے، اس طرح کھڑے ہو جائیں آپ خواتین و حضرات گرین ٹیوب لائٹ کے پاس۔ اب گرین ٹیوب لائٹ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ سبز ٹیوب لائٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ طواف آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہیں ختم بھی کرنا ہوگا۔ آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جانا ہے کہ آپ کے پشت پر
آپ کی بیک پر گرین ٹیوب لائٹ ہو اور چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف. خواتین حضرات اس پوزیشن میں آپ نے چند سیکنڈ، منٹ نہیں، چند سیکنڈ کھڑے رہنا ہے اور آپ نے یہاں 3 کام کرنے ہیں. 3 اور کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اس پوزیشن میں کہ خواتین بھی اس طرح کھڑی ہیں، مرد بھی اس طرح آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے بیک پہ، آپ کے پیچھے بالکل گرین ٹیوب لائٹ ہے اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا چہرہ اس وقت حجر اسود کی طرف ہے. نظر تو آ نہیں رہا ہوتا رش کی وجہ سے، لیکن آپ یقین رکھیں جہاں کہیں بھی ہو، جتنا مرضی رش ہو، آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1، پہلے میں وہ 3 کاموں کے نام بتا دوں، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا. نمبر 1، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. نمبر 2، حجر اسود کا استلام کرنا ہے. الف سین تے لام الف میم، استلام کرنا ہے. نمبر 3، آپ نے طواف شروع کرنا ہے. یہ مرد اور خواتین، بچوں نے، سب نے یہ 3 کام کرنے ہیں چند سیکنڈ پہ. ابھی میں آپ ساتھیوں کو طریقہ بتاتا ہوں، خواتین کو انشاءاللہ صرف آواز سے پتہ چل جائے گا، بہت آسان اللہ کر دے گا. نمبر 1، حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. حجر اسود کا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ ہے، چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہے. آپ دونوں ہاتھ جس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ نماز میں، تو آپ یوں کریں گے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک دفعہ بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. بس یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا. اب حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو، مرد اور عورتیں، اب کندھوں تک اٹھائیں گے. کیونکہ حجر اسود کندھوں تک ہے نا، تو گویا کہ آپ نے ہاتھ کندھوں کو، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک جب رکھا تو گویا کہ آپ نے حجر اسود پر اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے، چاہے جتنا مرضی رش ہو. اس لیے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے. اس طرح کہ خواتین اور مرد دونوں ہاتھ کندھوں تک رکھیں گے اور ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف، ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف، اور آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب اپنے ہاتھوں کو چومیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، حجر اسود کا استلام ہو گیا. ایک دفعہ بس، 2 کام ہو گئے. اب آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا رخ موڑنا ہے اور آپ نے طواف شروع کر دینا ہے. اب آج کل وہاں دقت یہ پیش آتی ہے کہ ادھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اس لیے کہ وہاں کچھ لوگ ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا رہے ہوتے ہیں. میں کدھر جاؤں؟ طواف شروع کرنا ہے میں نے. اس لیے کہ وہیں طواف ختم بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہیں طواف شروع بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جو فارغ ہو رہے ہیں وہ الٹی طرف جا رہے ہیں، جو طواف کرنے والے ہیں وہ دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں. تو وہاں بندہ پریشان ہوتا ہے میں کدھر جاؤں. آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب آپ نے طواف کیسے شروع کرنا ہے، اب ٹیکنک بتانے لگا، طریقہ کہ آپ نے اس طرح چلنا شروع کرنا ہے کہ آپ کے دائیں کندھے کی طرف رائٹ شولڈر پہ گرین ٹیوب لائٹ ہو اور آپ کے لیفٹ پہ خانہ کعبہ ہو. آپ چلنا شروع کر دیں، آپ کا طواف شروع ہو گیا. کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ کون کیا کہاں جا رہا ہے. آپ کے دائیں طرف رائٹ پہ گرین ٹیوب لائٹ ہونی چاہیے، آپ کے لیفٹ پہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. اب آپ چلنا شروع کر دیں. جب آپ گول گھوم کر جب آپ تشریف لائیں گے، پھر گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھتے رہیں گے. بس وہاں ایک ہی چیز ہے طواف کے اندر، گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھیے. جب قریب آنی شروع ہو جائے تو گرین ٹیوب لائٹ کے پاس، سبز ٹیوب لائٹ کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا. اس طرح آپ 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف ہوگا. اس میں وضو ہونا واجب ہے، لازم ہے. گرین ٹیوب لائٹ سے ایک چکر شروع ہوگا، گرین ٹیوب لائٹ کے پاس ختم ہوگا. اس طرح کہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں تو آپ کا ایک طواف ہوگا. اب خواتین حضرات، مرد حضرات کے لیے ایک اور حکم ہے صرف مردوں کے لیے، اور وہ ہے رمل کرنا، جو کہ سنت ہے. کر لیں ثواب، اگر چھوٹ جائے بھول جائیں تو بالکل گھبرائیں نہیں، طواف ہو جائے گا. رمل، رے میم لام، مرد حضرات رمل کریں گے. رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنا، کندھے ہلا کر چلنا اور چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھا کر چلنا.
رش کی وجہ سے بندہ تیز تو نہیں چل سکتا، چھوٹے چھوٹے پاؤں ویسے ہی قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اور ذرا آکڑ کے چل لیجئے تو یہ رمل ہو گیا۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، اور یہ سنت ہے، بھول جائیں نہ کر سکیں کوئی حرج کی بات نہیں، طواف ہو گیا۔ آپ جب گول گھومیں گے، خواتین و حضرات، گول چکر لگاتے ہوئے کوئی خاص دعائیں پڑھنا مسنون نہیں ہے، آپ خاموش رہ کر بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن بس ایک کام کرنا ہے آپ نے، یہ تسبیح ہے طواف ہر خاتون نے، ہر بچے نے، ہر مرد نے اپنی انگلی کے اندر چھلا بنا ہوگا، آپ نے اس تسبیح طواف کو یہاں چھلے میں انگوٹھی میں ڈال لیں، کسی بھی انگلی میں ڈال لیں انگوٹھی کی طرح۔ اب جب ایک دفعہ آپ گھوم کر گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیں تو ایک دانہ ہلا لیں، ایک چکر ہو گیا، پھر دوسرا چکر مکمل ہو تو ایک اور دانہ ہلا لیں، 2 چکر ہو گئے، پھر تیسرا چکر ہو تو تیسرا دانہ ہلا لیں۔ آپ بھی ممکن ہے ذہن میں اس وقت سوچیں کہ جی 7 چکر ہیں، کیوں مولانا اتنا تکلف کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ دعائیں اس وقت دیں گے جب چوتھا 5واں چکر ہوگا، اور ایک کہے گا کہ 4 ہوئے، ایک کہے گا 5 ہوئے۔ اب سارے چکر میں کنفیوژن، پریشانی۔ اور عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو خواتین و حضرات، اس کا ذرا خیال رکھیے گا کہ جب آپ ایک چکر مکمل کریں نا تو اپنے ساتھیوں کو بتائیے گا کہ ایک دانہ ہلا لیں، اس لیے کہ وہ دانہ ہلانا بھی یاد نہیں رہتا اس ٹینشن میں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر بعد کہیں گے نہیں ایک چکر ہوا، ابھی 2 نہیں ہوئے، انہوں نے دانہ ہی نہیں ہلایا تھا۔ دانہ ہلانے بھی یاد کرانا پڑتا ہے وہاں ایک دوسرے ساتھی کو، جی دانہ ہلا لیں، ایک اور چکر ہو گیا، ٹینشن ہوتی ہے نا۔ اور آپ نے جب بڑی غور سے بات سنی گا خواتین حضرات، اگر آپ نے یہ اب 7 دانوں والی تسبیح رکھی ہوئی ہے نا تو آپ کے 3 چکر ہوئے ہیں، 4 چکر ہوئے ہیں نا، کتنے ہوئے ہیں آپ اپنی ہی تسبیح کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پورے طواف میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا کتنے چکر ہو گئے، پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، اور یقین کے ساتھ آپ طواف کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہوگا۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ یہاں کتابوں میں آپ کو ایک اور بات لکھی ہوئی ملے گی کہ جی رکن یمانی پر آپ نے دایاں ہاتھ لگانا ہے۔ آج کل آپ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ رکن یمانی کس کو کہتے ہیں؟ رکن اصل میں کہتے ہیں خانہ کعبہ کے کونے کو، تو جو خانہ کعبہ کے چاروں کونے ہیں ان کو رکن کہتے ہیں۔ رکن یمانی کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ گول گھوم رہے ہوں گے تو جو خانہ کعبہ کا وہ حجر اسود والا کونا ہے نا، اس سے جو پہلے خانہ کعبہ کا کونا آئے گا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ آج کل وہاں بہت خوشبو لگی ہوتی ہے اور رش بھی ہوتا ہے، آپ دور ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اشارہ بھی نہیں کرنا، بس آپ چلتے رہیے۔ بس آپ اس کی فکر کرنی ہے کہ گرین ٹیوب لائٹ سے چل کر گرین ٹیوب لائٹ پر آ کر آپ رک جائیں، بس اس کی بہت فکر کرنی ہے۔ 7 چکر لگائے آپ کا طواف ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، 2 کام ہو گئے الحمدللہ۔ جب طواف مکمل ہو جائے، ایک بات کا اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچیں گے ہر دفعہ آپ نے استلام کرنا ہے۔ ایک چکر مکمل ہوا، اب استلام کیسے کرنا ہے کہ گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھتے رہیے، جب بالکل گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیں تو اب آپ نے اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، جس طرح آپ چل رہے ہیں رک جائیے، چلتے چلتے نہیں کرنا، رک جائیے، بالکل گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھیے کہ آپ کے دائیں کندھے پہ آ گئی، اپنے پاؤں کو روک لیجیے، چند سیکنڈ میں 2-3 سیکنڈ بس اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کریں، دیکھیں خانہ کعبہ کو، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑیں، اور دوسرا چکر شروع کر دیں، تیسرا چکر، چوتھا۔ 7 چکر لگائیں گے تو آپ کے 8 استلام ہو جائیں گے، اس لیے کہ پہلا آپ نے چکر شروع میں استلام کیا، پھر ہر چکر کے آخر میں استلام کیا، تو آپ کے 8 استلام ہو گئے، یہ بھی سنت پوری ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی یہ بتایا کہ آپ اب مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب بھی آپ طواف کریں، نفلی طواف بھی کریں، تو 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف آپ نے پڑھنے ہیں۔ چونکہ آج کل بہت رش ہوتا ہے، ویسے انہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے اچھی خاصی جگہ بنا دی ہے، لیکن رش ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فلور میں ہیں، کہیں بھی مسجد حرام میں 2 رکعت پڑھ لیں، واجب الطواف ادا ہو جائیں گے۔ رش میں خواتین کو، بزرگوں کو زیادہ پریشان نہ ہونے دیں، جہاں جگہ ملے بس 2 رکعت پڑھ لیجیے، واجب الطواف ہے۔
لیکن خواتین و حضرات یہ نماز بہت عجیب و غریب نماز ہوتی ہے زندگی کی. یہ 2 رکعت طواف کرنے کے بعد جب 2 رکعت آپ واجب الطواف ادا کریں گے تو اب تک آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں. آج سامنے خانہ کعبہ ہے. بہت عجیب کیفیات ہو جاتی ہیں. یہ 2 رکعت ایسی نماز ہے کہ آپ بالکل خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھیں, اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ تشریف لے جائیں. وہیں آپ کو نظر آئیں گے کین لگے ہوئے, بہت سارے کین لگے ہوئے نظر آئیں گے, جس میں کہ آپ زمزم رکھا ہوا ہے, ٹھنڈا بھی ہے دوسرا بھی ہے. وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے خوب زمزم پئیں, اس لیے کہ وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک برآمدے کے ایک جو ہے وہ محراب کے اندر محراب سی بنی, اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له, ماء زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی پیتے وقت بندہ جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے. اب آپ وہاں کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھیں, مرد بھی اور خواتین بھی, اور خوب زمزم پئیں, دعائیں مانگتے جائیں. یہاں ٹائم دیں, ذرا جلدی نہ کریں اب جانے کی. خوب زمزم پئیں اور دعائیں مانگیں. جب آپ زمزم پی لیں, دعائیں مانگ لیں, تو پھر اس کے بعد 2 کام پورے ہو گئے. ایک احرام باندھنا عمرے کا کام تھا, اور ایک طواف کرنا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سعی کرنی ہے آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, جو کوئی مرد یا عورت عمرہ کرے یا حج کرے تو اسے ان کے درمیان چکر لگانا چاہیے. لہذا آپ جہاں بھی جس فلور پر ہیں اس فلور میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ملے گا صفا. اردو میں بھی اب بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں اس وقت, اردو میں بھی اور عربی میں بھی بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے. سعی کے لیے ادھر جائیں, صفا ادھر ہے ساتھ ہی قریب بالکل. تو صفا پہاڑی پر جس فلور پہ آپ طواف کر رہے ہیں, جہاں گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آپ فارغ ہوں گے, وہیں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نظر آ جائے گا صفا لکھا ہوا. کسی سے پوچھ لیجیے سعی کرنے کے لیے کہاں جانا ہے, قریبی بالکل ساتھ. برآمدوں سے ذرا سا باہر نکلیں گے, کسی فلور پہ بھی صفا پہاڑی پہ پہنچ جائیں. اب وہ پہاڑی کو فرش بنایا ہوا ہے, ماشاء اللہ. حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے, جزاک اللہ. مفتی صاحب میرے پاس آ جائیے گا, یہاں ہوا میں اچھی طرح سے, جزاک اللہ خیر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ احرام باندھا ہوا ہے آپ نے, اور آپ نے اب سعی کرنی ہے. طواف کر لیا, سعی کرنے کے لیے آپ پہلے گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ کر ایک اور دفعہ 9واں استلام کریں, استلام نمبر 9, اور پھر اس کے بعد صفا کی طرف چلے جائیں. صفا پہاڑی پر جا کر آپ 3 مرتبہ تکبیر کہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اور تیسرا کلمہ پڑھیں. صفا پہاڑی پر جا کر پہلا کام یہ کریں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجیے, اور منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور دعا مانگیے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ صفا پہاڑی پہ جب آپ پہنچ جائیں, اب آپ نے سعی شروع کرنی ہے, تو وہاں آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. 3 دفعہ تکبیر کے لیں, کلمہ طیبہ پڑھ لیں, اور یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں. 2 دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ لیں, مسنون ہیں. جو دعائیں اردو میں وہ پڑھ لیں, دعائیں مانگیں. چند منٹ دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں, اور اس وقت بھی خواتین و حضرات آپ کے ہاتھ میں یہ تسبیح طواف ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے 7 چکر گننے. دعائیں دیں گے اچھا, اس لیے کہ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ آپ کا 1 چکر ہوگا سعی کا. جب آپ مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا. بہت سے لوگ جو بیچارے تربیت لے کر نہیں جاتے اور ان کے پاس تسبیح طواف نہیں ہوتی, تو وہ صفا سے مروہ جاتے ہیں, مروہ سے واپس آتے ہیں. صفا تو کہتے ہیں 1 چکر ہوا, اس طرح ان کو 14 چکر لگانے پڑتے ہیں, صرف دین پتہ نہ ہونے کی وجہ سے. تھک کے بندہ چور ہو جاتا ہے. اچھا خاصا فاصلہ, اس لیے آپ ذہن میں رکھیں گے صفا سے مروہ تک جائیں تو 1 دانہ ہلا لیں, 1 چکر ہو گیا. جب مروہ سے صفا آئیں تو آپ کا دوسرا چکر ہو گیا. جب پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو یہ آپ کا تیسرا چکر ہوگا.
اس طرح آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروا پر. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سعی شروع ہوگی صفا سے، اور سعی 7واں چکر ختم کہاں ہوگا؟ مروا پر. درمیان میں آپ کو گرین ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گی، یہ ہے میل نخزرین. جب یوں ہی صفا سے چلیں گے تو آپ کو چھت میں گرین ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گی. اس جگہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ذرا تیز چلی تھی، تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ ذرا تیز چلیں اور خواتین آہستہ رفتار میں چلیں. یہ تھوڑی سی جگہ ہے، جب گرین ٹیوب لائٹیں ختم ہو جائیں پھر عام رفتار میں چلنا شروع کر دیجیے. الحمدللہ آپ حضرات اور خواتین جب سعی کر کے فارغ ہوں گے تو مروا پہ ہوں گے. سعی آپ کی ختم ہوگی مروا پہ، 7 چکر لگا لیا آپ نے. 3 کام ہو گئے، احرام، طواف، سعی. عمرے کے 3 کام ہو گئے. اب آخری ایک کام بس باقی رہ گیا، اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا. اب اس کے بارے میں پوری توجہ. عمرے کا آخری کام جو واجب ہے وہ ایک رہ گیا. اب آپ کے پاس اگر جوتے موجود ہیں نا، اور یہ جو تھیلا انہوں نے دیا نا کپڑے والا، اس میں جوتے رکھ کر آپ کے پاس موجود ہے نا، تو وہیں سے نائی کے پاس بال کٹوانے چلے جائیں. اور اگر آپ کے پاس جوتا نہیں ہے تو اب آپ کو آدھا پونا گھنٹہ اندر رش میں جا کر وہ پہلے اپنا جوتا لانا پڑے گا. ساتھی بھی انتظار کریں گے، سارے پریشان ہوں گے، اس لیے جوتا اپنے ساتھ رکھیے. پھر آپ دعائیں دیں گے مروا پر. تھکا ہوا ہوتا ہے بندہ. اب آپ وہی مروا سے کسی سے پوچھ لیں کہ ہاں نائیوں کی دکانیں کہاں ہیں. خواتین کو بھی ساتھ لے جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ بھی ساتھ جائیں. جب نائیوں کی دکان وہاں لائن لگی ہوئی ہے، نائیوں کی دکان پہ جائیں تو پہلے مرد حضرات اپنے بال کتروا بھی سکتے ہیں، منڈوا بھی سکتے ہیں. اب ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہوگا مرد حضرات نے. بچوں کے بارے میں بھی خاص طور پر ہمارے یہاں لاہور میں ایک مشکل پیش آ رہی تھی گزشتہ دنوں. بعض آفس میں کام کرنے والے نوجوان تھے تو کہ جب وہ عمرے پہ جانے لگے تو کہنے لگے جی وہ ٹنڈ کیسے کراؤں؟ ٹنڈ کرا لیں اور کیا کرنا. کہنے لگے جی وہ انہوں نے آفس والوں نے کہا ہے کہ جی آپ ٹنڈ کرا کے آپ جب تک بال آپ کے نہیں صحیح طریقے سے اٹھ جائیں گے آپ آفس نہیں آئیں گے. اب ہر ایک کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں لاہور کی یہ صورت حال ہے. اسی طرح بعض بچوں کے بارے میں ماں باپ نے کہا جی کہ انہوں نے کہا ٹنڈ نہیں کروانی، اگر ٹنڈ کروا لی تو آپ سکول نہیں آئیں گے جب تک کہ بال نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، مسائل ہوتے ہیں مختلف. جب شریعت نے سہولت دی ہے تو آپ اس دینی مسئلے کو ذہن میں رکھیے کہ مرد حضرات بال منڈوا بھی سکتے ہیں، اس طرح بھی پھروا سکتے ہیں، اور مرد حضرات بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک اصول ہے، وہ اصول ذہن میں رکھنا ہوگا، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، مردوں میں، کہ اگر آپ کے سر کے بال، آپ مردوں کے سر کے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے ہیں، 1 پورے سے زیادہ بڑے ہیں، 1 انچ سے زیادہ بڑے ہیں، تو آپ نائی کو کہہ دیں کہ جی 1 انچ بال کاٹ دیں. بس آپ کا الحمدللہ احرام کھل گیا. 1 انچ بال، 1 پورا بال کاٹ دیں سارے سر کے، الحمدللہ احرام کھل گیا آپ کا. اور اگر آپ سارے بال منڈوانا چاہتے ہیں سارے منڈوا دیجیے. لیکن اگر آپ کے بال 1 انچ ہیں، 1 پورے کے برابر ہیں یا 1 پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس طرح پھروانا واجب ہے، بال منڈوانا واجب ہے، آپ کا احرام نہیں کھلے گا. اس لیے پوری توجہ. تو آپ بال کٹوا بھی سکتے ہیں اور بال منڈوا بھی سکتے ہیں. اصول بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. خواتین کیسے بال کاٹیں گی؟ اب میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. خواتین کیسے بال کاٹیں گی؟ آپ خواتین کو ساتھ رکھیں، رش میں کہیں چھوڑیں نہ، ساتھ رکھیں، نائیوں کی دکان کے پاس لے جائیے، وہاں ان کو ایک ساتھ کھڑا کر دیجیے، چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں کہیں، اور آپ نائی کی دکان میں جائیے، بال کٹوا کے پہلے آپ اپنے بال کٹوا لیں. پھر آپ شوہر ہیں یا محرم ہیں خاتون کے تو نائی سے کہیں کہ مجھے کینچی دے دیں، اس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے. اور نائی نہیں کاٹتا وہاں بال خواتین کے، بالکل نہیں، ہاتھ نہیں لگاتا. اچھا کینچی دے دیتے، آپ کینچی لے لیں. اگر آپ کی بیوی ہے، آپ خاتون کے محرم ہیں، تو آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں مفت کا، چند سیکنڈ کی بات. آپ کینچی لیں اور کینچی لے کے جو آپ کی بیوی ہیں یا آپ کے محرم خاتون ہیں ان کے سر کے گٹ کے بال جو لٹکے ہوئے ہیں نا، اس میں باریک جو کونا ہے اس کو کینچی سے ذرا برابر کر دیں.
تاکہ وہ گد کا موٹا حصہ بچ جائے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گد کا موٹا حصہ اب آگے اس میں اکثر بال سر کے لٹکے ہوئے موجود ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ وہ جو گد کا موٹا حصہ بچا ہے اس کو آپ اپنی انگلی پر، آپ جو مرد ہیں آپ اپنی انگلی پر ایک دفعہ لپیٹ لیں، سرکل سے لپیٹ لیں ایک دفعہ بس، اور پھر اس کو انگوٹھی سے پکڑ لیں اور پکڑنے کے بعد کینچی سے کاٹ دیجئے۔ یہ آپ 1 انچ بال کٹیں گے۔ یہ میں اس لیے ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ ٹیکنیک اس لیے ہے کہ اگر آپ لٹکے بالوں کو کاٹیں گے نا 1 انچ تو وہ زگ زیگ بن جائیں گے، سیڑھیاں بن جائیں گے، کہیں سے زیادہ کٹ جائیں گے، کہیں سے تھوڑے کٹیں گے۔ خواتین کو بال کٹے ہوئے برے لگتے ہیں، اس لیے آپ وہ جو پہلے باریک بال ہیں وہ کاٹ لیجئے، باریک کونا، پھر اس کے بعد موٹا گد کا حصہ آئے گا تو آپ اس کو اپنی انگلی کے اوپر ایک دفعہ لپیٹیں گے اور اب کینچی سے کاٹ دیں گے۔ الحمدللہ خاتون کا احرام کھل گیا۔ اب یہ والی خاتون جو ہے باقی خواتین کے بال کاٹ سکتے، ان کو کینچی دے دیں، طریقہ بتا دیں، کاٹ لیں گی بال سب کے۔ الحمدللہ آپ ہوٹل میں اس طرح جائیں گے کہ عمرہ ادا ہو چکا، الحمدللہ۔ اب آپ جا کر گھر میں ہوٹل میں جا کر نہائیں دھوئیں، کھانا وانا کھائیں، عمرہ مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ۔ آپ نہائیں دھوئیں، عام کپڑے پہن لیں، اللہ تعالیٰ عمرے کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ وہ پیکٹ دیے جائیں گے جس میں آپ کے لیے گفٹ ہوں گے، یہ بالکل مفت ہے آپ سب حضرات کے لیے، اور جو اس میں محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے پوچھنے والی بات تو ہمارے جامعہ اشرفیہ کے سینئر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، ایک ایک سوال کا جواب۔ خواتین کو چٹیں فراہم کر دی گئی ہیں، آپ مردوں کو بھی چٹیں فراہم کر دی گئی، آپ مرد تو زبانی سوال ابھی مفتی صاحب سے فرما لیجئے گا، اور خواتین لکھ کر وہاں گیٹ پہ بندہ موجود ہے ان کو دے دیجئے، فوراً انشاءاللہ مفتی صاحب کے پاس آ جائیں گے اور ابھی مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے، ایک ایک سوال کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب اس وقت ہمارے جامعہ میں حج اور عمرے کے مسائل کے اسپیشلسٹ ہیں، اس لیے آپ حضرات پوری توجہ سے ان سے سوال کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ وہ جواب عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔